السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. فرسٹ ایئر آج ہم نے جو مروزی کا حصہ ہوتا ہے فرسٹ ایئر کا، اس کے بارے میں بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے پیپر کے اندر 20 نمبر کے مروزی سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو 20 نمبر کے سوال ہوتے ہیں آپ کے پاس، یہ 4 حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی 5 نمبر کا ایک سوال، پھر 5 نمبر کا دوسرا، پھر تیسرا اور پھر چوتھا سوال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب 5 نمبر کے جو پہلے سوالات پوچھے جاتے ہیں مروزی میں آپ سے، وہ آپ کی ٹیکسٹ بک سے پوچھے جاتے ہیں، یعنی جو چیزیں آپ کے نصاب میں شامل ہیں اس میں سے پوچھے جائیں گے. پھر آپ کو جو 5 نمبر کے سوال ہیں وہ شعری اصطلاحات سے ہوتے ہیں، پھر ادبی اصطلاحات سے 5 نمبر کے سوالات ہوتے ہیں. پھر آگے تذکیر و تانیث کا ایک کویسچن دیا ہوتا ہے 5 نمبر کا. تذکیر و تانیث میں آپ نے مذکر اور مؤنث کے کویسچن جو ہے وہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کا لیکن ہمارا موضوع ہے شعری اصطلاحات سے متعلق. شعر کس کو کہتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. شعر کہتے ہیں کہ جب اردو کے الفاظ کو بنیادی اصولوں کے تحت آپس میں ملایا جائے اور اس میں زندگی کے حقائق کو بیان کیا جائے تو وہ شعر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اصطلاحات کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو. اصطلاحات جس کے لیے انگریزی میں لفظ ٹرمینالوجی استعمال ہوتا ہے. اصطلاحات کہتے ہیں کہ ایسے لفظ جو خاص جگہوں پر خاص معنی دیتے ہو. ٹھیک ہے، بعض ایسے لفظ ہوتے ہیں جو ہم اپنی روزمرہ کی روٹین میں بول رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی جب لفظ جو فزکس کیمسٹری بایو میں چلے جاتے ہیں تو وہاں اپنا خاص معنی و مفہوم دیتے ہیں، تو وہ چیزیں اصطلاحات میں آتی ہیں. جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ جیسے اگر آپ کسی کالج، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ پرچہ ہو گیا، تو اٹس مین کہ آپ کا کویسچن پیپر سالو ہو گیا. اس طرح سے اگر آپ کسی تھانہ کچہری میں کھڑے ہو کر یہ بات کرتے ہیں کہ پرچہ ہو گیا، تو اٹس مین کہ FIR. تو ایسے لفظ جو خاص جگہوں پر خاص معنی دیتے ہوں وہ اصطلاحات میں آتے ہیں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کہ جو شعری اصطلاحات ہیں ہمارے پاس 4 ہوتی ہیں. سب سے پہلے قافیہ، پھر ردیف، پھر مطلع اور آگے مقطع آتا ہے. قافیہ کس کو کہتے ہیں؟ قافیہ اس کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. لغوی معنی مطلب ایسے معنی جو ڈکشنری میں دیے گئے ہوں، یعنی جو لغت میں بیان کیے گئے ہوں. لغت میں کیا معنی ہے؟ پیچھے آنے والا، یعنی ایسے لفظ جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں یا پے در پے جو ہے وہ آئیں، تو وہ قافیہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب قافیہ جو ہے وہ ہم وزن الفاظ کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم وزن الفاظ کو بھی قافیہ کہتے ہیں. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جتنی بھی اصطلاحات چاہے ادبی یا شعری اصطلاحات ہیں وہ سارے عربی زبان کے لفظ ہیں. ٹھیک ہے، عربی زبان کے لفظ ہیں. چاہے آپ کو قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع یا دوسری تشبیہ ستارہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یہ کس زبان کے لفظ ہیں، تو یہ سارے عربی زبان کے لفظ ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے قافیے کی جمع کیا ہے. قافیے کی جمع ہے قوافی. ٹھیک ہے، قافیے کی جمع قوافی، یہ بھی پیپر میں MCQs پوچھ لیتے ہیں. اس کے بعد اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یہ تو ڈکشنری میں ہو گئی، لغت میں ہو گئے. اب پریکٹیکلی کیا معنی بنتے ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں. ایسے ہم وزن الفاظ، میں نے بولا قافیے کو ہم وزن الفاظ بھی ہم لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہم وزن الفاظ جو پابند نظم یا غزل یا قصیدے میں. ٹھیک ہے، پابند نظم، غزل یا قصیدہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے مصرے آپس میں برابر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کی ٹیکسٹ بک میں جو دیے گئے ہیں نظمیں اور غزلیں وہ ساری پابند نظمیں اور غزلیں ہیں. ٹھیک ہے، پابند نظم، غزل یا قصیدہ کے پہلے دونوں مصروں میں جبکہ باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں ہوں وہ قافیہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے شعر کے دونوں مصروں میں جبکہ باقی کے اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں ہوں. دیکھتے ہیں اب ہم یہ آپ کی غزل. ٹھیک ہے، اس میں یہ دیکھیں، جس سر کو غرور یا آج ہے یا تاج وری کا، یہاں دیکھیں تاج وری کا پہلے مصرے میں ہو گیا. کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا، یہ دوسرے مصرے میں ہو گیا. اس میں قافیہ کیا ہے؟ تاج وری، نوحہ گری، ہم وزن الفاظ. پہلے شعر کے دونوں مصروں میں جبکہ باقی کے اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں ہوں. کیسے؟ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اس میں کوئی قافیہ نہیں ہے. اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، دوسرے مصرے میں موجود ہے قافیہ، تو ہم نے یہی پڑھا ابھی. ہر زخمی جگر دوارے محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا، اس میں کیا قافیہ ہے؟ بیداد گری کا. اس طرح سے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں موجود ہو اور باقی کے اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں ہوں تو وہ قافیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں. آگے ہمارے پاس ہے ردیف. ردیف کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ نے ایک چیز اور یاد رکھنی ہے، قافیہ
مطلع اور مقطع یہ شعری اصطلاحات ہے، ٹھیک ہے، اور ردیف بھی ہمارے پاس ہے، لیکن قافیہ مطلع اور مقطع یہ مذکر میں آتی ہیں اور ردیف ہمارے پاس مؤنث میں آتا ہے۔ یہ تذکیر و تانیث کا ایک سوال بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قافیہ مطلع اور مقطع یہ مذکر کے الفاظ ہیں، مذکر کی اصطلاحات ہیں، اور ردیف ہمارے پاس مؤنث ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کا لغوی معنی دیکھتے ہیں۔ ردیف کے لغوی معنی کیا ہے؟ گھوڑے پر کسی کے پیچھے بیٹھنے والا یا دو گھڑ سواروں کے پیچھے بیٹھنے والا، یعنی کہ ایسے لفظ جو قافیہ کے بعد دہرائے جائیں۔ ردیف ہمیشہ قافیہ کے بعد آتا ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ، یہاں پہ ہمارے پاس قافیہ کیا ہے؟ تاج وری کا ہمارے پاس ردیف ہے، کاف الف کا ہمارے پاس ردیف ہے، یہاں پر بھی کاف الف کا۔ اب یہ پہلے شعر کے دونوں مصروں میں آ گیا اور باقی کے اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں موجود ہے، یہ دیکھ لیں، ہر سفری کا، بیداد گری کا، شیشہ گری کا، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاحی معنی بھی اس کے یہی بنتے ہیں کہ غزل کے پہلے شعر کے اندر، پہلے شعر کے دونوں مصروں میں، جبکہ باقی تمام اشعار کے صرف دوسرے مصروں میں ہو بہو یعنی جوں کے تو دہرائے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس میں تو قافیہ میں تو الفاظ چینج ہو جاتے ہیں، یعنی بیداد گری کا، نوحہ گری کا، تو یہ تو چینج یعنی ہم وزن الفاظ ہیں، لیکن ردیف جو ہو بہو یعنی جیسے اوپر دیے گئے ویسے ہی نیچے دہرائے جائیں بار بار، تو وہ ردیف میں آتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے مطلع کہتے ہیں نکلنے یا طلوع ہونے کی جگہ کو، ٹھیک ہے، نکلنے کی جگہ یا طلوع ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اب گرامر کی روح سے یہ کیا ہے؟ اس میں ظرف مقام، ٹھیک ہے، گرامر کی روح سے کیا ہے؟ اس میں ظرف مقام، اس میں ظرف مقام یعنی کوئی ایسی ٹرمینالوجی جو ہمیں لوکیٹ کر رہی ہو، جو ہمیں رستہ بتا رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اب مطلع کس کو کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں غزل یا نظم کے پہلے شعر کو، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے مقطع کس کو کہتے ہیں؟ غزل یا نظم کے آخری شعر کو۔ تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مطلع کی اب نظم سٹارٹ ہو رہی ہے، یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، تو یہ دونوں جو ہیں وہ گرامر کی روح سے اس میں ظرف مقام ہے۔ اس طرح سے ہم نے اصطلاحی معنی دیکھنے اس کے غزل یا نظم کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ بھی ہوں اور ہم ردیف بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا کہ قافیہ جو ردیف ہے وہ ہمیشہ قافیہ کے بعد میں آتا ہے، تو یہاں پر جیسے ہم نے دیکھا کہ دونوں مصرے ہم قافیہ بھی ہوں اور ہم ردیف بھی ہوں، تو یہ مطلع پر پوری اترتی ہے نظم۔ جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اس میں قافیہ بھی موجود ہے، اس میں ردیف بھی ہے، اس مصرے میں بھی قافیہ اور ردیف موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے شعر کے جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوں اور ہم ردیف بھی ہوں تو وہ مطلع کہلاتا ہے، ٹھیک۔ آگے مقطع لفظ مقاطعے اور قطع سے بنا ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ مقاطعے اور قطع سے بنا جس کے معنی کیا ہے؟ کٹنا یا ختم کرنا، ٹھیک ہے، ایک چیز کو کاٹ دینا یا ختم کر دینا۔ تو ہم اسے بھی کہتے ہیں کہ ایسا شعر جس میں شاعر، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص یا قلمی نام استعمال کرتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے، تو یہ بھی اس کی اصطلاحی معنی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظ مقطع اور قطع سے بنا ہے جس کے معنی کٹنا یا ختم کرنا، یوں مقطع کا معنی کاٹنے کی جگہ یا ختم کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیسے یہ کٹتی ہے نظم، دیکھیں یہاں پہ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا، میر کا لفظ استعمال کیا، تو یہ بھی ہمارے پاس مقطع ہے۔ آپ اس کو ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہو کہ جس میں شاعر اپنا قلمی نام یا تخلص استعمال کرتا ہے وہ ہمارے پاس مقطع کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ تھے، آپ نے ان کے معنی یاد رکھنے ہیں، کاٹنا، ختم کرنا یہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد کس زبان کا لفظ ہے، اور اس کے بعد گرامر کی روح سے مطلع اور مقطع کیا ہے، مطلع کسے کہتے ہیں یا مقطع کسے کہتے ہیں، یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اندر جو سوال بن سکتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، آگے جو ہیں وہ ہم آگے ادبی اصطلاحات، تذکیر و تانیث کا یہ جو کویسچن ہے یہ ہم آگے فردر ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔